بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور یہیں صبح صبح یہ جی فلاورس کھلا ہوا دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ یہ میں نے 2 دن پہلے ہی یہ فلاور پاٹس بنائے تھے اور ان میں یہ میں نے پھولوں والی بیلیں لگائی تھی، اور بہت جلدی جو ہے ان پہ جو ہے ماشاءاللہ سے پھول کھل گئے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے۔ اور ان فلاورس کی وجہ سے ان فلاور پاٹس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ویسے بھی آج کل برسات کا موسم ہے، تو اس موسم میں جو ہوتے ہیں پودوں کی گروتھ بہت تیز ہوتی ہے۔ میں رات کو ہی دیکھ رہی تھی ہماری بالکنی میں بھی جتنے بھی پودے لگے ہوئے ہیں نا، وہ سارے ماشاءاللہ سے اتنے گرو کر گئے ہیں، اتنے انہوں نے پتے اور پھول نکالے ہوئے ہیں کہ پوری بالکنی جو ہے وہ نا بہت اچھا جو ہے ویو دے رہی تھی، بہت اچھے لگ رہے تھے، اور پوری بالکنی جو ہے وہ ایسے بھری پڑی تھی ان پودوں کی وجہ سے۔ خیر جی، یہاں پہ صبح ناشتے سے میری مارننگ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پہ میں کر رہی تھی ناشتہ، اور ناشتے میں جو ہے میں نے انڈا فرائی کر لیا تھا، پراٹھا تھا، اور رات کا سالن تھا، ساتھ میں نے لسی بنا لی تھی۔ اچھا، میری نا شروع سے ہی عادت ہے کہ میں نا ناشتہ اسکپ نہیں کرتی ہوں۔ پہلے بھی جب گاؤں میں رہتے تھے یا شادی سے پہلے بھی ناشتہ میں ضرور کرتی ہوں، میں کسی صورت بھی ناشتے کو مس نہیں کرتی ہوں۔ اور یہ ایک میرے خیال میں ایک اچھی ہیبٹ ہے کہ ناشتہ ضرور کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی میں کہتی رہتی ہوں، لیکن بچے جو ہے اس طرف نہیں آتے ہیں۔ یہاں پہ ناشتہ میرا ہو گیا تھا اور اب میں بنا لگی تھی چائے، اور آج میں چائے بنا رہی ہوں ایک جی نئے انداز سے۔ یہاں پہ کڑک چائے بنا رہی ہوں، تھوڑا اس میں جو فلیور ہے وہ اسموکی فلیور آ جائے گا، اور ساتھ جو ہے کافی کا ٹیسٹ جو ہے یعنی 2 in 1 چائے ہو جائے گی میری۔ کافی کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور چائے کا ٹیسٹ بھی آئے گا۔ اس کے لیے جو ہے چینی کو یہاں پہ کیرمل فارم میں اس کو پگھلا لیا، اور جب اس کا یہ کلر اس طرح سے براؤن ڈارک براؤن آ جائے تو پھر اس میں ڈائریکٹ میں نے دودھ ڈال دیا تھا۔ جو لوگ دودھ والی چائے نہیں پیتے ہیں وہ پانی میں ڈال سکتے ہیں، اور اس طرح سے چائے بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ اور جب چائے میں بوائل آنا تھا اچھی طرح سے اس کو بوائل میں نے دلوائے تھے، اور اچھی طرح پھینٹ کے اس کو چائے کو بنایا تھا، لیکن تب وہ میں ویڈیو جو تھی وہ اس کا کلپ نہیں بنا سکی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ، چائے کے کلر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی مزے کی چائے بنی ہوگی۔ آپ بھی ضرور اس طرح کی چائے بنا کے تو جو ہے نا ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے اس میں۔ خیر جی، یہاں پہ جب میں ناشتہ کر رہی تھی اور چائے پی رہی تھی تو بیٹے نے یہ تھوڑے سے اپنے کپڑے نکال کے رکھے تھے، اس کی کرنی تھی پیکنگ، کیونکہ وہ بیٹا جا رہا تھا ماشاءاللہ سے ٹور پہ جا رہا ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ اور کزنس کے ساتھ، تو اس کے کپڑوں کی پیکنگ کرنی تھی۔ کچھ کپڑے اس نے مجھے نکال کے دیے تھے کہ یہ آئرن کر کے تو یہ پیک کر دیں، اور کچھ جو ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ میں نے لے کے جانے ہیں، اس کے واش ہونے والے تھے، وہ میں نے دھونے تھے۔ تو یہاں میں پہلے ان کے ناشتہ بنا کے دے رہی ہوں۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ پہلے ناشتہ کر لیں، آپ کو ناشتہ بنا دیتی ہوں تاکہ پھر بعد میں جو ہے میں واشنگ مشین لگا لوں گی۔ اور بیٹے کو، دونوں بیٹوں کو اور بیٹی کو یہاں پہ جو ہے نا ان کو میں نے بریڈ اور انڈے کا جو ہے وہ ناشتہ یہاں پہ بنا دیا تھا، لیکن جیسے میں واشنگ مشین لگانے لگی تھی تو یہاں پہ لائٹ جو تھی وہ آف ہو گئی تھی۔ اب یہ لائٹ آف تھی تو پھر میں نے کہا چلیں اتنی دیر جو ہے میں اپنا کچن سمیٹ لیتی ہوں، تو یہاں پہ سارا وہ کام میں نے جو ہے بعد میں کرنے کے لیے رکھ دیا، اور یہاں پہ میں جو تھا سارا کچن کو اچھی طرح سے سمیٹ لیا تھا، اور سارے برتن وغیرہ جو تھے وہ واش کرنے والے کر رہے۔ تو اچھا، کچن میں سب سے زیادہ کام جو ہوتا ہے نا یہ برتن واش کرنے کا ہوتا ہے۔ آپ ادھر سے دھو کے برتن جو ہے باہر نکلتے ہیں، تو جب دوبارہ میں کچن میں آتی ہوں تو پھر سنک بھرا ہوتا ہے، پھر اس کو دھو کے جاؤ تو پھر سنک بھرا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی اتنے برتن جمع کیسے ہو جاتے ہیں، کہاں سے ہو جاتے ہیں، مطلب بہت زیادہ جو ہے نا برتن ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں جو ہے نا برتن ساتھ ساتھ جو واش کر کے رکھ لیتی ہوتی ہوں جب میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں، ہنڈیا وغیرہ بناتی ہوں، لیکن یہ ناشتے وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس میں یا تو مجھے پراٹھے بنانے ہوتے ہیں، روٹیاں بنانی ہوتی ہیں، پھر بار بار میں ہاتھ جو ہے نا وہ گیلے نہیں کر سکتی، یا عام دوسرے کاموں میں جب میں کوکنگ وغیرہ کرتی ہوں نا میں ہاتھ کے ہاتھ ہی دھو لیتی ہوں۔ مطلب اگر میں نے اوپر ہنڈیا بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، پیاز بھون رہے ہیں، تو اس دوران جتنے بھی جو بھی برتن ہوتے ہیں میں آ کے واش کر لیتی ہوں، کیونکہ آپ نے اکثر میری ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر کام کرتے ہوئے نا میرے ہاتھوں میں پانی کے جو ڈراپس ہوتے ہیں نا وہ لگے ہوتے ہیں، کیونکہ میں بار بار جو ہے نا کوئی نہ کوئی چیز دھو رہی ہوتی ہوں، ہاتھ دھو رہی ہوتی ہوں، تو بار بار مجھے جو ہے نا میرے ہاتھ گیلے ہو جاتے ہیں۔ ہے جی، یہاں پہ میں نے اچھے سے سارے برتن دھو کے کچن واش کر لیا تھا، اور یہ بیٹی کے گھر سے آیا تھا اچار، ماشاءاللہ سے وہ یہ تیسری بار انہوں نے بھیجا ہے۔ میں نے ویسے حالانکہ خود بھی ڈالا ہوا تھا، لیکن جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے بھیج دیتے ہیں تھوڑے دنوں بعد ہی جو ہے نا۔ یہ پہلے یہ والی بوٹل بھی ان کے گھر سے ہی آئی تھی، اس کے ان لاز کی طرف سے، اور یہ بھی جو ہے ادھر سے بوٹل آئی ہے۔ خیر یہاں پہ لائٹ بھی آ گئی تھی، اور یہاں پہ میں مشین لگانے چلی گئی تھی، اور جو کپڑے دھونے والے تھے وہ میں نے لگا دیے تھے۔ یہاں پہ میں جو مشین میں نے لگا دی تھی، اور یہاں پہ پانی بھر رہی ہوں، اور ساتھ جو ہے میں نے کچھ 2 دن پہلے میں نے واشنگ مشین لگائی تھی، اور 2 دن پہلے میں نے کپڑے دھوئے تھے، تو انہیں 2 دنوں میں پھر بھی کافی جو ہے نا کپڑے اور بھی جمع ہو گئے تھے۔ کچھ بیٹے کے جو تھے جو اس نے ساتھ لے کے جانے تھے وہ دھونے تھے، تو اسی بہانے جو ہے نا میں نے وہ سارے کپڑے یہاں پہ دھو لیے تھے۔ خیر جی، یہاں پہ اوپر ہی جو ہے نا جب میں کپڑے پھیلانے کے لیے چھت پہ گئی تھی، تو چھت پہ ایک روم ہے، وہاں پہ یہ نا
مجھے 2 باسکٹس نظر آئی تھیں. میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ نئی باسکٹ لے کر آتی ہوں. میں نے یہ بچوں کی پینٹس جو تھی اس طرح سے آرگنائز کر کے رکھنی تھی, لیکن یہ مجھے مل گئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے نا انہی باسکٹس کو جو ہے استعمال میں لایا جائے. یہ اکثر ہمارے گھروں میں جو ہے فروٹس وغیرہ جو ہے اس میں آتے ہیں, تو یہ وہ والی باسکٹس ہیں. خیر میں نے یہاں پہ ان کو دھو لیا تھا, کافی ڈسٹ وغیرہ ان کو لگی ہوئی تھی, اور انہیں کو جو ہے نا ری یوز کر لیا تھا. یہ کام میں آ گئی تھی. اور یہ ساری پینٹس جو تھی بچوں کی اس طرح سے میں نے آرگنائز کر کے تو رکھ دی تھی. ایک طرح اس میں اس طرح سے رکھنے سے بہت آسانی رہتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ اور کون سی پکڑنی ہے. ایک باسکٹ میں پہلے سے ہی جو ہے میں نے یہ بچوں کی ساکس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں, تو اس طرح کم جگہ پہ آپ کافی سارے کپڑے جو ہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں. اور باقی جو شرٹس وغیرہ تھی اور جو ان کے سوٹ ہوتے ہیں وہ میں نے ہینگ کر دیے تھے. پینٹس کو جو ہے ہینگ کرنے میں کافی دشواری ہوتی تھی, کیونکہ وہ جو ہے نا کافی الماری جو ہے نا بھر جاتی ہے. دونوں بچوں کے کپڑے ایک ہی جہاں پہ جو دونوں بیٹوں کے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو فولڈ کر کے رکھ دیا تھا. اور یہاں پہ پیکنگ کرنے لگی تھی کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہوئے تھے, تو ان کو بھی میں نے اتارنا تھا. اور یہاں پہ جو آئرن کرنے والے تھے وہ تھوڑے صحیح تھے, تو ان کو میں نے آئرن کر لیا تھا. اور میں نے باقی کا جو ہے وہ بھی کپڑے لے آئی تھی, اور نیچے جو ہے بیگ میں جو ہے ان کو پیک کر کے رکھ دیا تھا. ایک دو سوٹ جو تھا وہ بیٹا جو ہے وہ نہیں لے آیا تھا, باقی آئرن کرنے والے کام ہی تھے. خیر جی, میں کر رہی ہوں بچے کی پیکنگ, بیٹے کی پیکنگ کر رہی ہوں. اور تب تک آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو جو ہے جو بھی جتنے بھی نئے دیکھنے والے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کر دیا کریں. آپ کی سپورٹ جو ہے وہ مجھے مزید جو ہے موٹیویشن اس سے ملتی ہے, اور میں آپ کے لیے جو مزید اچھی اچھی ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی رہا کروں گی. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا جی تہہ دل سے بہت زیادہ شکریہ. اور میری ویڈیو کو کائنڈلی پورا دیکھا کریں, اور ایک لائک اور کمنٹ ضرور دیا کریں. ہے جی, یہاں پہ سارے کپڑے جو ہیں میں نے وہ بیگ میں ڈال دیے تھے. ایک 2 بیگ اس نے تیار کیے تھے, ایک چھوٹا بیگ اس میں اس کی ضرورت کی جو عام یوز کی چیزیں تھیں وہ میں نے ڈال دی تھی. اور اس میں میں نے اس کے سارے جو تھے کپڑے, اور میں نے یہ طے کر کے اوپر نیچے نہیں رکھے تھے. میں نے کہا اس طرح جو ہے نا اسے نکالنے میں تھوڑی دشواری ہوگی, تو اس طرح سے میں نے اچھے سے اس کو سیٹ کر کے رکھا تھا کہ ایک ایک چیز جو ہے واضح طور پہ نظر آ رہی تھی کہ پینٹس کون سی اور کہاں کیسے پڑی ہوئی ہیں, اور شرٹس کون کون سی ہیں, تاکہ بیٹے کو نکالتے وقت جو ہے نا وہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ سارے کپڑے پہلے نکالے اگر نیچے سے رہے. تو یہاں پہ میں نے بیٹے کو بھی سمجھا دیا تھا کہ یہ میں نے اس طرح سے جو ہے نا آپ کے کپڑے اندر رکھیں تو آپ ایزیلی جو ہے نا نکال لینا. میں نے سارے اس کو سمجھا دیا تھا کہ اس سائڈ پہ پینٹس پڑی ہوئی ہیں اور یہ شرٹس پڑی ہوئی ہیں, اور ادھر میں نے آپ کی جو ہے نا ساکس وغیرہ رکھتی تھی. کہہ رہا تھا چلیں ٹھیک ہے مما جان. پیکنگ بیٹے کی آلموسٹ مکمل ہو گئی تھی یہاں پہ, اور یہاں پہ بیٹا ویٹ کر رہا تھا اپنے کزن کا اور فرینڈس کا, کیونکہ انہوں نے گاؤں سے آنا تھا اور وہ بھی وہاں سے نکل پڑے تھے. 1 گھنٹے تک وہ بھی پہنچ جائیں گے, اور مجھے ابھی ان کے لیے یہاں پہ کھانا بھی بنانا ہے. تو بس یہ پیکنگ کر کے تو پھر یہ میں ابھی وائس اوور کر رہی تھی جب, تو اس کے بعد جو ہے میں نے ان کے لیے کھانا ریڈی کرنا ہے. دعا ہے جی بچے خیریت سے جائیں اور خیریت سے واپس آئیں. لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, اللہ نگہبان, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جتنے بھی مسافر ہیں سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو جی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. اور ملتے ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں جی. اللہ حافظ.